دوستو 18 آئیڈیاز ٹو دیٹ موو یو فرام مڈل کلاس ٹو رچ کلاس، اس کی دوسری ویڈیو میں پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بتائیں گے ایکچولی ہم ان ویڈیوز میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو میں اپناؤں اور وہ کیا چیزیں ہیں جو میں چھوڑوں، میرے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اسٹرینتھ حاصل کرنی ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے لیٹ گو کرنی ہے، تاکہ میری ترقی کا سفر تیزی سے ہو۔ دیکھو، ایک سفر کیا جاتا ہے سائیکل پہ، ایک ہوتا ہے گاڑی پہ، اور ایک سفر ہوتا ہے جہاز سے۔ جو سرعت ہوتی ہے جہاز سے وہ بہت تیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا الٹیچیوڈ بڑھ جاتا ہے، یعنی زمین سے آپ جتنے اوپر فلائی کر رہے ہیں وہ تیزی سے جہاز آپ کو لے کے آپ کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میری ٹیم کیا کرنا چاہ رہی ہے، آپ کو ایلیویٹ کرنا چاہ رہی ہے، آپ کی سوچ کے الٹیچیوڈ کو ہم بلند کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ پوائنٹ وائز آپ کو چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھیا کیا کرنا ہے اور کس چیز سے دوری اختیار کرنی ہے، کون آپ کے لیے کانٹا بنا ہوا ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو خوشبو کے ساتھ آپ کو آگے لے کر جائے گی۔ آئیڈیا نمبر 6، ویلو یور مڈل کلاس، ریسپیکٹ اینڈ آنر اینڈ ویلیوز۔ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیسہ آیا اور گردن میں سریا آیا۔ اچھا، جو ابا جان جو پیسہ کما رہے ہیں، یا ڈیڈی یا پاپا جو پیسہ کما رہے ہیں، یا ابو جو پیسہ کما رہے ہیں، تو ابو میں وہ اکڑ نہیں ہے جتنا بچوں میں اکڑ آ جاتی ہے۔ ہماری دولت، ہمارے پیسے، ٹھیک؟ تو آپ کو جس چیز پہ فوکس کرنا ہے، جیسے ہی اکنامکلی فائنینشلی آپ ذرا سے بھی اوپر جائیں، جس چیز کو قیمتی سمجھ کے دل سے لگا کے رکھنا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ آپ کی مڈل کلاس ویلیوز، تمیز، تہذیب، قدریں، بڑے کا ادب، چھوٹے کا پیار، لوگوں کو عزت سے ملنا۔ آپ ناکام ہیں وہ لوگ، حقیر ہیں وہ لوگ کہ جیسے ہی تھوڑا سا پیسہ آیا اور ان کی گردن میں سریا آیا، انہوں نے بدتمیزی کرنا شروع کی۔ گھر میں جو کام کرنے والے ملازم ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی بھی جو بھی ہے آپ کے پاس خانسامہ ہے، اب آپ اس کو اس طریقے سے بے عزت کر رہے ہیں کہ گویا پتہ نہیں آپ کون ہو گئے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر صحیح معنوں میں رچ بننا چاہتے ہو، یہ بڑی پوزیشن پر بڑے گھروں میں رہنے والے چھوٹے لوگ، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ کو اپنی قدروں کا پاس کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ پیسے نے آپ کے اخلاق کو گرا دیا، کیونکہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلْقٍ عَظِیمٍ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز کیا۔ تو ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ اخلاق کے بلند ترین درجے پر، ہمیں ذرا سا کسی پہ غصہ آئے اور ہم گالیاں بکنا شروع ہو جائیں، ہم ہاتھ چھوڑ دیں، ہم اس کو حقیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی فائنینشلی ڈاؤن ہے تو میں اس کو بے عزت کرنے میں اگر 2 لمحے نہیں سوچوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اونچی پوزیشن پر اچھے کپڑے پہنے ہوئے ایک پڑھی لکھی شکل کا جاہل، حقیر، کمتر انسان، اپنے آپ کو اس غربت اور کمتری سے اور اخلاقی پستی سے بچا کر اپنی ویلیوز کو لے کر آگے چلو، اپنی نسلوں میں دو، تاکہ آپ کی قدریں، آپ کی انسانیت، آپ کی انسان دوستی، آپ کی محبت، کوئی جانور بھی ہے تو اس سے محبت کرو، کوئی کمتر انسان، کوئی اگر فائنینشلی کوئی ڈاؤن بھی ہے تو اسے حقیر نہ سمجھو۔ یہ سوچو کہ جس خالق نے آپ کو پیدا کیا، جس خالق نے آپ کو دولت دی، آج جس نے منصب دیا، اس نے اسے بھی خلق کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے برا لگ جائے۔ اوپر سے نیچے گرنے میں دیر نہیں لگتی، ٹھک کر کے انسان گرتا ہے۔ نیچے سے اوپر جانا بہت مشکل ہے، لیکن اگر گر گئے تو میرے بھائی پھر اٹھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ مڈل کلاس ویلیوز، مڈل کلاس فیملیز کے پاس سب سے قیمتی چیزیں۔ آئیڈیا نمبر 7، اوائڈ ریلیٹیوز ٹریپ۔ یہ جو رشتہ داروں کا ایک ٹریپ ہوتا ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے چلو۔ دیکھو، رشتہ دار وہ ہیں، وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں خلق کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ رشتہ داروں کا آپ پہ حق ہے، آپ کا ان پر حق ہے، لیکن اس چیز کی ایک لمٹ ہے۔ اگر رشتہ داریاں آپ کی زندگی کو تباہ کیے دے رہی ہیں،
آج کوئی تقریب، کل کوئی تقریب، پرسوں کوئی تقریب، آپ تقریبوں کے ہو کے رہ گئے تو بھائی اس زندگی کو گزارو گے کیسے؟ یہ تو ایک چیلنجنگ چیز ہے نا. دنیا میں آپ آئے ہیں، آپ کو اتنے وسائل دے کر، اتنا ٹائم دے کر اس نے پیدا کیا، کل آپ سے سوال کرے گا کیا آپ اس لیے آئے ہو کہ رشتہ داروں کی فلانے کی شادی ہو گئی تو فلانے کا ولیمہ ہو گیا تو فلانے کی سالگرہ ہو گئی، وہ گزر گئے، وہ پیدا ہو گئے، مطلب اسی چکروں میں انسان لگا ہوا ہے. ایک حد تک انوالو ہو اور اس کے بعد اپنے آپ کو وہاں سے ڈس انگیج کرو، کیونکہ اگر بہت زیادہ آپ نے وقت لگا دیا رشتہ داروں میں. دوسرا، رشتہ داروں کو خوش کرنے کی فکر چھوڑ دو. یہ وہ تعلقات ہیں جن کو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. آپ ان کے پاس اپنی گردن بھی کاٹ کے رکھ دو گے نا، وہ کہے گا بھائی گردن جو ہے نا تھوڑی ٹیڑھی کٹی ہے، سیدھی کاٹتا تو ہم مانتے. بھائی آپ کچھ بھی کر لو گے نا، وہ ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک، تو ان کو ایک حد تک کرو اور بس اس کے بعد اپنی زندگی میں راہ لو. یہ بہت زیادہ جو وقت لگاتے ہیں رشتہ داروں میں، وہ رشتہ داریاں نبھانی ہیں تو جی وہ فلانے کے ہم نہیں جائیں گے تو وہ ہماری تقریب میں نہیں آئیں گے. یار اپنی تقریبوں کا آپ کو کس کو کیوں ڈھونگ کر رہے ہو؟ کوئی ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو امیروں کی جو شادیاں ہوتی ہیں، کچھ جو بہت اوپر سیلیبریٹی ٹائپ لوگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان جنرل بات کر رہا ہوں. بہت زیادہ اس میں ڈھول تاشے نہیں ہوتے ہیں، سادہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یار آپ سادگی اپناؤ نا. کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کی تقریب میں آئے گا تو ہم اس کی تقریب میں جائیں گے تو وہ ہمارے یہاں آئے گا؟ یار آئے نہیں آئے. دیکھو جو آپ کا دوست ہے، آپ اس کو بلاؤ گے بھی نہیں نا، واٹس ایپ بھی کر دو گے، وہ آ جائے گا. اور جن کے نخرے ختم نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ کارڈ دینے آئیں گے تو ہم جائیں گے، یار ان لوگوں کی معذرت کے ساتھ بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. ایک حد تک چلو، ایک حد تک ٹائم بتاؤ اینڈ دیٹس اٹ. کیونکہ آپ ان کو کبھی خوش نہیں کر سکتے 100%. ہمیشہ کچھ نہ کچھ چیز ہوگی جو آپ کی طرف سے کمی رہ جائے گی. اس ٹریپ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر واقعی امیر بننا چاہتے ہو، ٹائم کو بچاؤ. یہ ٹائم کلرز ہیں. ٹائم دو، کیونکہ قطع رحمی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک حد تک ٹائم دو، بٹ اس حد کے بعد روک لو اپنے آپ کو. وہ حد بہت زیادہ، مطلب اس حد کی سرحد بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے. لمیٹڈ ہو، وہاں حاضری لگ گئی، خدا کا حق ادا ہو گیا، رشتہ داروں کا حق ادا ہو گیا، پھر اپنی زندگی میں رہ لو. یو ہیو مینی تھنگس ٹو ڈو. آئیڈیا نمبر 8، ون یور میرڈ لائف. یہ بہت مزے کا پوائنٹ ہے اور آپ سب کو بہت اچھا لگنے والا ہے، اور آپ اس میں اپنے کامنٹس میں نیچے لکھیں گے کہ ہاؤ یو تھنک اباؤٹ اٹ. جو میں آپ کو ویژن دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ نے پہلی دفعہ زندگی میں سن رہے ہوں. ون یور میرڈ لائف. دیکھو، آپ کی زندگی کی کامیابی، آپ کی صحت، آپ کی خوشی، آپ کی فائنینشیل گروتھ، بزنس میں جاب کی گروتھ، اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا اسپاؤس آپ کے بارے میں کیسا سوچتا ہے. بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی. یہ جو ریلیشن ہے، آپ نے کسی سے فیصلہ کیا کہ یار یہ جو 4 شخصیتیں ہیں، لڑکی نے فیصلہ کیا جو میرے 4 رشتے آئے ہوئے، اس میں سے میں فلانے کو پسند کر کے چلو اس سے شادی کر لیتی ہوں. یہ آپ کے ماں باپ نے چوز کیا. حضرت ہیں تو انہوں نے کسی لڑکی کو چوز کیا اور انہوں نے کہا یار میرے پاس یہ آپشنز ہیں، میں فلانی سے شادی کرتا ہوں. اب آپ نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک. یہ جو رشتہ ازدواج ہے، یہ جو وائف اور ہسبینڈ کا جو ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ریلیشن شپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کیسی ہوگی. اس ریلیشن شپ کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا نہیں بنانا ہے. اس ریلیشن شپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کتنے بڑے ونر ہیں. ونر کا مطلب یہ ہوا، اگر میری بیوی ہے تو میں اس کے لیے کتنا کچھ کر سکتا ہوں جو وہ میرے لیے کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں میں زیادہ کتنا کر سکتا ہوں. اگر میں زیادہ کر گیا میری زندگی میں اس سے جیت گیا. اسی طریقے سے آپ اگر کسی کی بیوی ہیں، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یار یہ جو شوہر ہے میرے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے، جب تو صحیح کہ میں اس کے لیے اس سے زیادہ کروں جتنا یہ میرے لیے کر رہا ہے. دیکھو یہ جو مقابلہ ہے نا، یہ جو ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان دونوں کو یہ سوچ کے چلنا ہے کہ میری زندگی کی کامیابی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو دوسری پارٹی میرے لیے کر رہی ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، میں اس سے زیادہ اس کے لیے کروں گا. فی زمانہ کیا ہو رہا ہے؟ فی زمانہ یہ ہو رہا ہے یار مجھے فلانی چیز نہیں ملی. ہر ایک کو نا اپنے حقوق دکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا. مجھے معذرت کے ساتھ خواتین کو میں نے خاص طور سے دیکھا کہ وہ ہر چیز میں نالا ہیں، ساری چیزیں مل بھی رہی ہیں لیکن ان کا جو
خفگی ہے وہ دور ہی نہیں ہوتی. تو ان جنرل بات کر رہا ہوں, مطلب اسپیشلائز فوکس نہیں ہے کسی کے اوپر, میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کی زندگی کی, آپ کی صحت کی, آپ کے بچوں کی کامیابی کی, آپ کی زندگی کی خوشی کی, آپ کے شوہر کی کامیابی کی یا بیوی کی صحت کی اچھائی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ سبقت لے جانے کی کوشش کی کہ میں اس کے لیے کتنا کر سکتا ہوں بے لوس, اس چیز کے عوض نہیں کہ مجھے ریٹرن میں کیا ملے گا. اب اگر آپ اس مقابلے کو جیتنے والے ونر ہیں, جو ڈائس کے اوپر نمبر 1 کی پوزیشن پہ کھڑا ہوگا, آپ کی زندگی سفل ہے. آپ نے ایک امیری کا سفر طے کیا. آپ غربت سے, لوور کلاس سے مڈل میں, یا مڈل سے اپر کلاس میں, یا رچ کلاس میں اس وقت کاؤنٹ کیے جائیں گے جب آپ کی اسپاؤس خوش ہے, آپ کی بیوی خوش ہے یا آپ کا شوہر خوش ہے. لیکن اگر آپ خود غرضی میں لگے رہے تو میرے بھائی الٹا سفر ہو رہا ہے. اگر آپ رچ کلاس میں ہیں تو آپ مڈل میں آ جائیں گے, اور اگر آپ مڈل میں ہیں تو آپ پور میں چلے جائیں گے. یہ بڑی ریسرچ کے بعد میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے نا بیوی کا شوہر سے, ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ونر کون ہے. اگر وننگ کی کوشش کی کہ یار کوئی بات نہیں, اگر برا بھی مان رہی ہے نا, چلو اس کو پسند نہیں ہے چھوڑ دیتا ہوں, کوئی اور بات کر لیتا ہوں, یا شوہر کو کوئی چیز ناپسند ہے اس کو اوائڈ کر دو, جو آپ کر سکتے ہو, جو مطلب جو آپ کی لمٹ میں ہے, میکسیمم اس کے لیے سوچو. اپنے حقوق کی فکر نہیں کرو مجھے کیا ملا, آپ کو کس چیز کی فکر کرنی ہے, میں کیا دے سکا. اپنی کامیابی, اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگ یہ سوچتے ہیں یار مجھے یہ نہیں ملا, یار میں محروم رہ گیا, یار میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, یار مجھے کہا یہ گیا تھا اور مجھے ملا یہ. ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. یہ ریلیشن شپ کی کامیابی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یار میں اور کیا کر سکتا ہوں. چلو یہ بات ہوئی تھی نا, تھوڑا سا میں اور کر دیتا ہوں, تھوڑا سا میں اس کو اور پلیز کر دیتا ہوں, چلو کوئی نہیں, اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا, میں فلانی چیز چھوڑ دیتا ہوں, چلو اس کو اچھا لگے گا, میں اس کے لیے یہ کر دیتا ہوں. اپنے کو دبا دو. جیتنا, آپ کو اس ریلیشن شپ کو جیتنا ہے. اس ریلیشن شپ کا جیتنا حاصل کر کے نہیں ہے, اس ریلیشن شپ کا جیتنا دے کر ہے. جس وقت آپ جتنا زیادہ دیں گے, آٹومیٹکلی آپ مڈل کلاس سے اپر کلاس کی طرف سفر کرنا شروع ہو جائیں گے. جو آپ کا جہاز ہے نا, یہ الٹیٹیوڈ اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس چیز کو سوچو, اپنی زندگی پہ اپلائی کرو. آئیڈیا نمبر 9, ریسپیکٹ ینگسٹرز ٹوگیدر ود ایلڈرز. مڈل کلاس فیملیز میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بڑوں کا تو ادب ہے, لیکن بچوں کو ذلیل کرنے سے باز نہیں آتے. وہ جی تایا جان ہے, تو جی ماموں جان ہے, تو جی خالو جان ہے, وہ جب آتے ہیں انہوں نے کوئی بچے پہ اعتراض کر دیا, اس کو حقیر کر دیا, وہ ان کی بڑائی اس وقت تک بڑائی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ چھوٹوں کو حقیر نہ کریں. دیکھو, اگر یہ والا کام آپ کو کرنا ہے تو آپ کبھی بھی اوپر کی کلاس پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ وہ جو آپ کی نیکسٹ جنریشن ہے, اگر وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہے. بچے کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ بچے کو اگر آپ ایک دفعہ حقیر کر دیں, اس کو زندگی بھر اس کے دماغ سے وہ چیز نہیں نکلتی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اسے حقیر کر رہے ہیں, آپ منصب طاقت پر ہیں, آپ جدھر ہیں وہاں آپ طاقتور ہیں. وہ بچہ ہے چھوٹا, وہ اپنی بات کو صحیح طرح سے ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہا ہے, اور آپ نے اس کو ذلیل کر دیا, اس کا دل ٹوٹ گیا. اب یہ جو محرومی ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ گرو ہوگی. اسی طریقے سے اگر کسی بچے کو کسی بڑے نے مان دے کر اٹھا دیا, اس کا چھوٹا سا خیال کر دیا, اس کے لیے کوئی اچھی سی بات کہہ دی, کچھ چیز میں اسے عزت دے دی, تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کا دل بڑا ہوتا ہے. جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ ہر ایک کو ٹکر مارنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر سے, اپنے دل سے, اپنے بچپن سے بڑا ہے. تو یہ یاد رکھو کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مڈل کلاس فیملیز سے یا مڈل کلاس اسٹیٹس سے نکل کر رچ کلاس میں جائیں, تو آپ کو دل سے طاقتور بچوں اور چھوٹوں کی ضرورت ہے. آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا اقتدار, اپنی طاقت, اپنی بڑائی جتانے کے لیے کسی کے دل پر پاؤں رکھ کر نہ جائیں, بلکہ لوگوں کا خیال کریں, اپنے بچوں کا خیال کریں, لوگوں کا چھوٹوں کا خیال کریں. بڑوں کا ادب ضرور کریں, اپنا ادب اپنے چھوٹوں سے ضرور کروائیں. دیکھو, ادب اور عزت پہلے دی جاتی ہے پھر ملتی ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بے عزت کر کے آپ عزت حاصل کریں گے, اپنا بھی نقصان کر رہے ہو
اپنے خاندان کا بھی نقصان کر رہے ہو, اپنے بچوں کا بھی نقصان کر رہے ہو. عزت دو, کسی کو ذلیل نہ کرو. ویری امپورٹنٹ. پوائنٹ نمبر 10 یہ ہے, ڈو ایوری تھنگ, جو بھی عمل کر رہے ہو ود اے ٹو ڈو لسٹ. ٹو ڈو لسٹ کا مطلب آپ نے چیز کو پہلے سے پلان کیا ہوا ہونا چاہیے. آپ کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ الٹپ چلے جا رہے ہیں, جو بھی آ گیا وہ رستے میں کرنے شروع ہو گئے. نو, اٹ ہیز ٹو بی اے پراپرلی پلانڈ لائف. اگر آپ مڈل کلاس سے رچ کلاس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو دیکھو بہت سارے مسئلے ہوں گے. جب زندگی میں چلو گے نوائز بہت ساری آئے گی, فلانا مسئلہ آ گیا, وہ اس چیز میں پھنس گئے, ادھر ٹائم نکل گیا, اور کوئی بیتوکی شخصیت آ کے بیٹھ گئی, فلانا کوئی مسئلہ ہو گیا, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں وہ مووی دیکھنے بیٹھ گئے, وقت ضائع ہوگا. آپ نے جب تک کہ پلان نہیں کیا ہوا, آپ کو جب تک کہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, آپ کا جہاز کو اس کی منزل کا پتہ نہیں ہے, تو جہاز ہوا میں ہی گھومتا رہے گا. کبھی ادھر نکل گیا, کبھی ادھر نکل گیا, اور فیول بھی ختم ہو جائے گا, اس کا انرجی بھی ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے دن شروع ہوتا ہے, کبھی میں ادھر بیٹھ گیا, کبھی میں ادھر بیٹھ گیا. آفس میں لوگ گھوم رہے ہیں, آپ کے آفس میں بھی, آپ کے بزنس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, مارکیٹس میں آپ دیکھتے رینڈملی گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے. آپ کو رینڈملی نہیں جانا ہے, آپ کو پلان کرنا ہے. تو جب آپ کے پاس پلان ہوگا تو آپ ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرو گے. آپ یہ دیکھتے جاؤ گے, پلان کو بار بار دیکھتے جاؤ گے, یار یہ کام کر لیا, فلانی چیز مسنگ ہے. سو لیو یور لائف. پوائنٹ نمبر 10 میں نے آپ سے کیا کہا, لیو یور لائف ود اے پلان, ود اے ٹو ڈو لسٹ, جدھر آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں کرنی ہے, تاکہ وقت کو بہتر طور کے اوپر تیزی سے استعمال کیا جا سکے. آئیڈیا نمبر 11 یہ ہے, اسٹاپ ورینگ اباؤٹ اننیسیسری تھنگس. بہت ساری چیزوں کی فکریں ہوتی ہیں نا, بیتوکی فکروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بھائی آپ خود پیدا ہوئے ہو اس دنیا میں, خود نہیں پیدا ہوئے, اوپر والے نے پیدا کر دیا, ہمارے کریٹر نے ہمیں پیدا کر دیا. آپ خود اپنی مرضی سے جوان ہوئے ہو. نہیں یار اس سال جو ہے نا برتھ ڈے کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا, یار عمر تو بڑی تیزی سے جا رہی ہے, اس سال برتھ ڈے نہیں منائیں گے, اگلے سال منائیں گے, تاکہ 2 سال میں 1 سال ہی گرو. یہ کر سکتے ہو بھائی؟ یار ابھی دنیا میں جو ہے نا وہ میں تھک گیا ہوں, جانے کا موڈ ہو رہا ہے, خودکشی کر سکتے ہو؟ نہیں یار میں تو ابھی مرنا ہی نہیں چاہ رہا, میں تو جینا چاہ رہا ہوں. کر سکتے ہو؟ یہ نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں بہت لمیٹڈ ہے. تو اب بیٹی جا رہی ہے اسکول کالج جا رہی ہے, آپ پریشان, یار اس کو یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. بیٹا جا رہا ہے بائک پہ بھی, یار اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اور وہ جو ہسبینڈ ہے, یار وہ فلانے یہ کسی اور میں انٹرسٹ نہ لینے لگے. تو وہ ہسبینڈ ہے وہ وائف کے لیے سوچیں, یار یہ کہیں یہ نہ ہو جائے. ابا کے لیے سوچیں, یار ابا کو کہیں ہارٹ اٹیک نہ آ جائے. اماں کو, یار کہیں ان کو کینسر نہ ڈائگنوز ہو جائے. مطلب اب اننیسری کی فکریں, بے تکی والی فکریں. وہ یار زندگی بنداس گزارو. میرا ایک دوست ہے, وہ اس نے UK میں شادی کی ہے, تو ایک دن ہم ایسے ہی ٹریول کر رہے تھے, پتہ نہیں الماتے وغیرہ کہیں جا رہے تھے, تو لمبا سفر تھا جہاز کا 4 گھنٹے کا. میں نے کہا یار یہ گوروں میں سمجھ میں نہیں آتا بھائی, کہ یار ان کی تمہاری جو مدر ان لا کی جو مدر ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور وہ اکیلے رہ رہی ہیں. اس نے کہا ہاں بھائی وہ بھی زندہ ہیں, وہ 98 ایئرس کی ہیں اور وہ اکیلے رہ رہی ہیں. یار یہ کیسے رہ لیتے ہیں, اتنا کیسے کھا لیتے ہیں, مطلب اتنا کیسے جی لیتے ہیں بنا بیماریوں کے. ہمارے یہاں تو مطلب بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا 40 سال کا ہو کے مرد اپنا سینہ پکڑ لیتے ہیں اور عورتیں اپنے گھٹنے پکڑ لیتی ہیں. یار یہ لوگ 90+ کیسے جی رہے ہیں اور اکیلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پیور کھاتے ہیں رات میں, مطلب نیچر کے ساتھ رہتے ہیں. وہ رات میں جلدی سو جائیں گے, صبح منہ اندھیرے اٹھے ہوئے ہوں گے, ٹینشن کوئی نہیں لیتے بھائی, بنداس زندگی گزار رہے ہیں. مل گیا تو بھی صحیح ہے, نہیں بھی ملا وہ بات نہیں, چلیکس ٹائم چل رہا ہے. تازہ چیزیں کھاتے ہیں, اوور ایٹنگ نہیں کرتے, یہ آئلی چیزیں نہیں کھاتے, اور رائس اور بریڈ اور کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ نہیں لیتے. وہ زیادہ ویجیٹیبلس کے اوپر, فروٹس کے اوپر, کم کھانے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, گرم پانی پی رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹھنڈ پروگرام میں رہتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں لیتے بہت زیادہ. اچھا جی ہمارے ملکوں میں دیکھو وہ ٹینشن کو کبھی چھوڑتے ہی نہیں. اچھا مسائل بھی کچھ ایسے ہے کہ ٹھیک ہے باہر نکلو گے تو پرابلم ہو سکتی ہے, وہ ادھر کوئی آ گیا گن پوائنٹ کے اوپر فلانی, مطلب 50,000 قسم کی چیزیں. یار اب جو بھائی آپ کے ہاتھ میں, آپ ان کے لیے فکر کر لیں, جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں.
اس سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا تو کوئی نہیں ہے نا. تو جو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, ہم لوگ, وہ ہم کیا سوچتے ہیں, یار یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, ٹینشنز میں رہتے ہیں. لیکن جو رچ کلاس ہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بنداس رہتے ہیں, سکون ٹھنڈ پروگرام میں رہتے ہیں. یار بنی تو بنی, نہیں تو عبدالغنی, کیا ٹینشن ہے بھائی, ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ کو بہت زیادہ چیزوں میں وری نہیں ہونا, بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا. جو کر سکتے ہو وہ کر لو, جو نہیں کر سکتے چھوڑ دو اس پہ یار. اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو سب صحیح رہے گا, یا کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. ابھی میں کیا پریشان ہوں کہ اپنا خون جلاؤں, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, سٹریس, کیوں پھنسوں؟ ریلیکس چلیکس رہو زندگی میں, ہے نا. آئیڈیا نمبر 12 ویری امپورٹنٹ, میں چاہوں گا اس پہ آپ لوگ فوکس کریں. لمٹ یور ایکسپینسز اینڈ میرجز. شادیوں میں, شادیاں کرنے میں خرچے کم کرو. شو آف کے ڈرامے بازیوں سے بچو. دیکھو وہ رشتہ دار, آپ دیکھو کہ آپ اپنی شادی کی البم اٹھا کے دیکھ لو, اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے تو کتنے سارے وہ رشتہ دار آپ کو نظر آئیں گے جو بس شادی کی دعوت کھانے کے لیے آئے تھے. ابھی بہت ساری وہ بھی شکلیں ہوتی ہیں شادیوں میں جس کو آپ نہ پہچانیں گے, نہ آپ کی وائف پہچانیں گی, نہ ہسبینڈ پہچانے گا, نہ وائف پہچانے گی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ان کی طرف والے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں یہ ان کی طرف والے ہیں. تو بہت سارے اس طرح کے مفت بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں شادیوں میں. ٹھیک, او بھائی کیا ضرورت ہے کہ اتنا خرچہ کرو, قرضے لو, اپنے آپ کو زیر بار کر لو کہ آگے قرضوں میں پھنس گئے, پھر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ نیولی ویڈ کپل ہے, ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. میں جو آپ کو چیز بتا رہا ہوں اس چیز کو نوٹ کریں, سوچیں اور اپلائی کریں اپنی زندگی میں. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو سادگی سے شادی کرنی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسے نہیں خرچ کرنے, پیسے خرچ کرنے, نکاح ہے یا جو بھی چیز رسومات ہیں وہ کرو, لیکن لمیٹڈ کرو, لمیٹڈ بجٹ میں کرو, لاس میں نہیں جاؤ گے. جو پیسے آپ کو خرچ کرنے تھے وہ پیسے رکھو, وہ پیسے اٹھا کے کسی جگہ پہ انویسٹ کر دو. دیکھو کہ خاندان میں لڑکی کے ماں باپ زندہ ہیں, لڑکے کے ماں باپ زندہ ہیں, ان چاروں کو ملا کے کسی جگہ پہ ایف ڈی کر دو, فکس ڈپازٹ کر دو. کسی جگہ پہ ایسے کر دو کہ آپ کو اینول بیسس کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے پیسے ملتے رہیں, اور وہ جو پیسے ملے وہ ان میں سے جو بھی حیات ہے یا کوئی کسی انڈیویجول کی مرضی سے بھی وہ اس کپل کو دیے جاتے رہیں. کہ مطلب 1 سال کے بعد انہوں نے کچھ پیسے دے دیے, 2 سال کے بعد کچھ پیسے دے دیے, جیسے جیسے ضرورت پڑے وہ پیسے ان کے لیے رکھو. دیکھو جو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی جو بھی وہ کچھ کما رہا ہوگا اس کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوں گے, لیکن اگر فائنینشیل سپورٹ کہیں نہ کہیں سے آتی رہے ان کی زندگی کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. کیونکہ ان کو کیا فیلنگ آئے گی, یار میرے والد صاحب جو ہیں یا میرے سسر صاحب جو ہیں یا میری ساس جو ہے یا میری ماں جو ہیں, یہ سارے لوگ یار یہ ہمارے لیے اچھا سوچ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ بچوں سے یہ امید رکھو کہ یار یہ مجھے پالے گا, ایک تو اپنی فکر خود کرو. اگر آپ واقعی مڈل کلاس سے رچ کلاس میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بزرگی والی زندگی نہیں کہ یار ابھی بچوں کو ہم پال رہے ہیں اور جوان ہو کے یہ ہمیں پالیں گے, کوئی نہیں پالیں گے. آپ اب جو کما رہے ہیں اپنے لیے انویسٹ کریں. اپنے فریڈم اکاؤنٹ کے اندر, میں کسی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں, فریڈم اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہو, جو صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے یا آپ کی اسپاؤس کو پتا ہونا چاہیے یا آپ کے اسپاؤس کو پتا ہونا چاہیے. وہ آپ کا فریڈم اکاؤنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی شادی پہ آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے وہ پیسہ رکھو, ان کے نام سے کسی ایسی جگہ میں انویسٹ کرو جدھر سے کچھ ریٹرن آئے. ڈیڈ انویسٹمنٹ نہیں ہو کہ جی وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ میں پیسہ لگا دیا ادھر سے کوئی ریٹرن نہیں آ رہا. ریئل اسیٹ ہو. اسیٹ کیا کہتے ہیں, رابرٹ کیوساکی کی کتاب میں غالباً میں نے پڑھا, وہ کیا کہتے ہیں, اسیٹ اسے نہیں کہتے ہیں جو آپ نے ایک جگہ پیسہ لگا دیا, وہ لگ گیا پیسہ, وہ چیز وہ پراپرٹی بکے گی تو پھر پیسہ آئے گا. نہیں, ریئل اسیٹ وہ ہے جدھر آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے اور وہ انکم جنریٹ کر رہا ہے. وہ جو انکم آ رہی ہے اسیٹ اسے کہتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ جو آپ کو انکم جنریٹ کر کے دے. بچوں کے نام سے کسی ایسی چیز میں انویسٹ کر دو, زندگی بھر وہ دعائیں دیں گے اور ماں باپ کے شکر گزار رہیں گے. کیونکہ ابھی تو انہیں پتہ نہیں ہے زندگی میں آگے بچے ہوں گے, ان کے بچے ہوئے, اب بچوں آنے سے خرچے بڑھ گئے تو جی ان کو اسکول میں بھی ڈالنا ہے, تو جی ان کے لیے پیمپرز بھی لینے ہیں, تو ان کے لیے فلانی چیز بھی کرنی ہے, تو بیماری بھی ہوتی ہے. اب اس کے لیے جب ایکسٹرا برڈن پڑتا ہے تو پرابلم آ جاتی ہے. اب اگر ایسی کنڈیشن میں کوئی فائنینشیل سپورٹ ہو رہی ہے تو اس سے وہ کپل ہنسی خوشی رہے گا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار رہے گا. اننیسیسری برڈن ڈال کے اپنے آپ کو, بچوں کو, خود کو قرضدار کر کے, ہلکان کر کے
ظاہری آرٹیفیشل نام و نمود کے لیے پیسے ضائع کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے لیوش شادیوں کی یا ولیموں کی یا مہندیوں کی. ڈو ناٹ ویسٹ منی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.